زندگی کو مفلوج کر دینے والا مرض فالج، یہ کیوں ہوتا ہے، کیا ہے اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، آج ان سب پر ہم آپ کو آگاہی دیں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ممتاز طبی معالج حکیم سید مشرف علی زیدی، آپ وفاق اطباء پاکستان کے سیکریٹری جنرل ہیں اور معروف معالج ہیں۔ آئیے ان سے اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ حکیم صاحب، فالج جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس گھر میں بھی فالج کا مریض ہو پورا گھرانہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس مریض کی زندگی تو اجیرن ہوئی ہوتی ہے۔ آج آپ ناظرین کو آگاہ کریں کہ فالج کیوں ہوتا ہے، یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سب سے پہلے تو شہزاد بھائی، ہیلتھ پلس نیوز کے ناظرین سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ان گرمیوں میں اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھیں۔ فالج کے حوالے سے عرض ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سردیوں کا مرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی کاز جو ہے اس میں ڈی ہائیڈریشن شامل ہے، اور وہ اس کی وجہ سے بھی فالج ہوتا ہے۔ تو ڈی ہائیڈریشن سردیوں میں بھی ہوتی ہے اور گرمیوں میں بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اس کی وجوہات ہیں اس میں یہ مرض گرمیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور بزرگوں کا دھیان رکھنے کے لیے میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہمارے بزرگ بھی یہ دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے بھی یہ دعا کیجیے گا۔ شہزاد بھائی، آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے جی بالکل کہ نا ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہمیں اپنی اولاد کا بھی محتاج نہ کریں۔ اور یہ فالج اتنا خطرناک مرض ہے کہ یہ انسان چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے اور کافی دیر اس کو بیڈ پر رہنا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ نہ صرف چھوٹے چھوٹے کاموں کی محتاجگی ہوتی ہے، بلکہ جو ارننگ کا ہینڈ ہوتے ہیں، جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ان کو فالج ہو جائے تو جیسا کہ آپ فرما رہے تھے، تو ایک پورا گھرانہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اور یہ 2-3 سال خدمت کرنا ایک کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نئی جنریشن کی اولاد کے لیے اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کے ناظرین کو فالج کی احتیاطیں بھی بتائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو فالج سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کو ابھی سے اپنا لیں۔ شہزاد بھائی، فالج کے علاج میں 40 دن بڑے اہم ہوتے ہیں۔ پہلے 40 دن، پہلے جو 40 دن ہوتے ہیں، اس سے بھی پہلے جب فالج کا اگر انجیکشن نہیں لگا، ایلوپیتھک انجیکشن نہیں لگا اور کلاٹ جو ہے وہ ایک جگہ پر رک گیا ہے، تو تب بھی ہمارے اطباء اس کا بڑا کامیاب علاج کر رہے ہیں۔ یہ صرف میں نہیں، میرے استاد نہیں، مطلب ہمارا کالج نہیں، ہماری یونیورسٹی نہیں، پورے پاکستان، پورے انڈیا میں طب یونانی کے معالجین فالج کا بہت کامیاب ترین علاج کر رہے ہیں، اور انتہائی بے ضرر اور انتہائی سستی ادویات کے ساتھ۔ اچھا، اس کا ہونے سے پہلے کی علامات، اگر خدا نخواستہ آپ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ کا جسم تھکا تھکا رہتا ہے، اگر آپ کو اعصابی کمزوری اکثر رہتی ہے، اور اگر آپ کو فیل آتا ہے جیسے لکوا سٹائل میں اس سائڈ پر آپ کو ویکنس فیل ہوتی ہے، اور بعض دفعہ چہرہ مڑتا ہے، منہ مڑتا ہے آپ کا، اکثر ہاتھ پاؤں سن رہتے ہیں، کمزوری محسوس ہوتی ہے، سن رہنا مطلب چیونٹیاں رینگنا محسوس ہوتا ہے جیسے، یا اور اچانک بینائی کمزور ہو گئی ہے، مطلب ایک تو گریجولی بینائی کمزور ہوتی ہے نا، اور اگر اچانک ایک دم بینائی کمزور ہو جاتی ہے، یا اچانک آپ کو بات کرنے میں دشواری محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے، مطلب آپ بات کر رہے ہیں، زیادہ فمبل آنا شروع ہو گیا ہے، زیادہ توتلاہٹ آنا شروع ہو گئی ہے، آپ الفاظ کی ادائیگی میں زیادہ دشواری محسوس کرنا شروع ہو رہی ہے، تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ بلا وجہ، کسی بھی وجہ کے بغیر تیز چکر آنا شروع ہو جائے تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ یہ فالج کی ابتدائی علامات ہیں۔ فوری طور پر آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں، اپنی غذا کو بہتر کریں، اپنی نیند پوری کریں۔ اگر آپ بلڈ پریشر کی کوئی میڈیسن لے رہے ہیں تو اس کو فوری چیک اپ کروائیں۔ اگر آپ ایلوپیتھک میڈیسن لے رہے ہیں تو اس کو تو میں کم زیادہ کرنے کا نہیں کہہ سکتا، لیکن فوری طور پر کسی مستند طبیب کے پاس جا کر اپنی سارا مکمل چیک اپ کروائیں۔ اس کے علاوہ گال کا پھڑکنا شروع رہے زیادہ، دایاں گال ہو یا بایاں گال ہو، دائیں آنکھ ہو یا بائیں آنکھ ہو، یہ مسلسل پھڑکنا شروع ہو گیا ہے، یہ خطرے کی علامت ہے۔ آنکھوں کے علاوہ آنکھوں کے صرف پپوٹے پھڑکنا شروع ہو گئے ہیں، یہ بھی خطرے کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ آپ ٹیک لگا کر کہیں بیٹھتے ہیں،
آپ کا اسکرین ٹائم بڑھ گیا تو سر میں سرسراہٹ سی محسوس ہونا شروع ہو جائے، یہ فالج کی ابتدائی علامات ہے، یہ بھی خطرے کی علامت ہے۔ اس میں اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ رہنا شروع ہوگی ہے بلا وجہ، اور گردن کے پٹھے بہت زیادہ اکڑنا شروع ہو گئے ہیں آپ کو، تو یہ بھی خطرے کی علامت ہے۔ اچھا حکیم صاحب، اگر فالج ہو جائے، جیسا کہ آپ نے علامات بیان کر دی ہیں، کسی کو فالج ہو گیا، اس کا حملہ ہو گیا، تو فوری طور پر کیا کیا جائے، کیا رد عمل اختیار کیا جائے جو اس کے قریب لوگ ہوں اس وقت نا؟ جی بہت اچھا سوال ہے شہزاد بھائی، بہت زبردست سوال ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، فالج کا جس کو بھی اٹیک ہوتا ہے نہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے فالج ہو رہا ہے، اور نہ اس کے قریب ترین لوگوں کو پتہ لگتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گر گیا بندہ، اس کو پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تو جسم کا ایک حصہ کام کرنا بند کر گیا ہے، دایاں یا بایاں یا دونوں حصے کام کرنے بند کر گئے ہیں، اور بالکل وزن میں بہت بھاری ہو گیا ہے، بندہ اٹھایا نہیں جا رہا، تو فالج کی ابتدائی علامات نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے، تو لواحقین فوری طور پر اس کو گرم کریں، ٹھنڈا پانی نہ پلائیں، فوری طور پہ طبی امداد دینے کے علاوہ ان کو جسم کو گرم رکھنا ہے۔ شہزاد بھائی، اس میں نا میرا ایک ذاتی تجربہ بھی ہے، ہم نے بہت سارے مریض بھی دیکھے، مریض تو آتے ہیں ہمارے پاس بہت دیر بعد جی، لیکن جو فوری والا معاملہ ہے نا، یہ میرے ساتھ کئی مرتبہ اس طرح کے ہوئے ہیں۔ اس میں کپاس کی روئی کی رضائی جو ہوتی ہے، یہ گرمی ہو یا سردی، کمبل تو استعمال کرتے ہیں نا لوگ گرمیوں سردیوں میں، آج کل تو بلکہ شہزاد بھائی اے سی میں کمفرٹر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے جی۔ اس کے علاوہ یہ بھی اگر جتنے ہیں گھر میں تو ڈال دیں جس حصے پر بھی، لیکن کپاس کی روئی جس رضائی میں ہو وہ رضائی بہت فائدہ دیتی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے اس کے اندر، جو قریبی پیارے ہیں، جو بلڈ ریلیشن والے، جو خیال رکھنے والے دوست ہیں، جو کولیگز ہیں، وہ فوری طور پر کسی بھی اویلیبل تیل کی مالش شروع کر دیں۔ اچھا، کسی بھی جسم پہ پورے نہیں، جو حصہ اس کا مفلوج ہوا ہے، جو حصہ مفلوج ہوا ہے۔ بیسیکلی فالج جو ہے دماغ میں خون کی سپلائی میں خلل کا نام ہے۔ اچھا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے، اس میں ایک ہیمریجک ہوتا ہے، ایک اسکیمک ہوتا ہے، جس کی خلیات کی آکسیجن کی سپلائی ڈیمیج ہوتی ہے، رکتی ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں فوری طور پر، ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈے ماحول سے فوری طور پر باہر نکالیں، جو صدمہ ہوا ہے اگر کوئی یا کوئی ٹینشن اور وہ تفکرات والے معاملات ہیں اس سے نکالیں۔ ایک اور ہے کہ بے ہوش آدمی اگر ہو گیا ہے تو اس کو پھر تو کچھ بھی کھانے پینے کو نہ دیں، نہ پانی دیں، نہ یخنی دیں، نہ کچھ اور چیزیں دیں۔ اس کے علاوہ فوری طور پر ان کو قریبی طبی امداد کے لیے لے جائیں۔ اچھا حکیم صاحب، یہ جو فالج ہے اس کے ہونے کے اسباب کیا ہیں، خاص کر جو ہے نا؟ شہزاد بھائی، اسباب بڑے عام سی چیزیں ہیں، ہر دوسرے بندے کو ہے، ہر دوسرے بندے کو ڈپریشن ہے، ہر دوسرے بندے کو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ اس کے بنیادی اسباب میں ڈپریشن ہے، اور اس کے جو میں مختصر بتا دیتا ہوں، جو میں نے ابتدائی علامت بتائی تھی وہی تقریباً آگے اس کو کنٹینیو کریں۔ یہ خون گاڑھا ہونا باڈی میں، وہ ایک مین سبب ہے، ہائی بلڈ پریشر مین سبب ہے، صدمہ ہونا مین سبب ہے، ڈائبٹیز بہت بڑا سبب ہے اس کا، کولیسٹرول ہائی ہونا بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی کا بے دریغ استعمال دونوں طرح سے، پان میں، گٹکے میں اور سگریٹ نوشی میں۔ خواتین میں پی سی اوز جو ہے نا وہ بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے علاوہ آپ حیران ہوں گے، مردانہ کمزوری بہت بڑا سبب ہے، اور ایک وہ لوگ جو مردانہ کمزوری کے شکار نہیں بھی ہیں اور وظیفہ زوجیت ادا نہیں کرتے، لمبا وقفہ کرتے ہیں، وہ بھی بہت جلدی فالج کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ پروون چیزیں ہیں، سائنٹیفک پروون چیزیں ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جب اس کا حملہ ہو جائے تو شہزاد بھائی دو چیزیں جو میں نے پہلے عرض کی ہیں کہ مالش وغیرہ کریں، دوسرا، اور آپ نوٹ کیجئے گا شہزاد بھائی کہ جس کو اگر خدا نخواستہ صدمے کی وجہ سے یا ڈپریشن کی وجہ سے، انگزائٹی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے یا کچھ اس طرح کے معاملات کی وجہ سے صدمہ ہوا ہے، تو وہ اس کو پیشنٹ کو انہی حالات میں رکھتے ہیں، اس کی ریکوری نہیں ہوگی پھر،
یعنی کہ اگر خدا نخواستہ اس کو گھر کا کرایہ نہیں دیا جا رہا اس بندے سے، تو اس کو اسی گھر میں رکھا ہوا ہے کہ وہ ریکور کر جائے، وہ 24 گھنٹے یعنی کہ انہی حالات میں آپ نے رکھا ہوا ہے. تو کوشش کریں کہ ان کو اس کے حالات، اس کی جگہ چینج کریں، ماحول چینج کر دیں. ہاں ماحول چینج کریں. اچھا حکیم صاحب، آپ اس کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے جیسے کہا تھا کہ طب یونانی میں اس کا شافی علاج موجود ہے، تو ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ کریں کہ اگر فوری اس طرح کی صورتحال آ گئی ہے تو کوئی ایسا نسخہ جو ان کے لیے کارگر ثابت ہو سکے. شہزاد بھائی، نسخے کی طرف ہی میں آتا ہوں. مجھے پتہ ہے آپ کے ناظرین ہمارے نسخوں پر لگے ہوئے ہیں اور آپ باتوں میں ہمارے سے نا ہمارے مطلب کے سارے نسخے ریکارڈ کروا رہے ہیں. نہیں سر، خدمت خلق ہے، آپ کو پتہ ہے، چلو کسی کا بھلا ہو جائے جو آپ کے مطلب تک نہیں پہنچ سکتے. جی بسم اللہ، میں حاضر ہوں جی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے میں نے آپ کے ناظرین کو یہ چیزیں دینا شروع کی ہیں، لوگوں کا بھلا ہونا شروع ہوا ہے، ایک بڑے خوشگوار احساس آنا شروع ہے. علاج سے پہلے پرہیز بہت ضروری ہے. بہت ساری متس ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں کہ فالج کے پیشنٹ کے لیے، وہ ان سے چھٹکارا حاصل کریں. سب سے پہلے یاد رکھیں کہ فالج کے مریض کو انڈا نہیں دیا کرتے. اچھا، انڈا نہیں دیتے؟ انڈا نہیں دیا کرتے. اور یہاں الٹا ہے، یہاں پر الٹا. ہاں جی. 3 چیزوں کا پرہیز کرنا ہے. انڈا، بادی اشیاء اور تلی ہوئی اشیاء. یہ ہمارے اپنے مریضوں سے ہم وعدہ لیتے ہیں. تمام بادی اشیاء چھڑوانی ہے فوری طور پر، اور تمام تلی ہوئی چیزیں فوری طور پر چھڑوانے کے بعد علاج کرنا ہے. ایک بڑا زبردست اس کا علاج ہے لوکارٹ کے پتے. اچھا. اس کا کعوہ بنتا ہے، لوکارٹ کے پتے لے کے اس کو اوپر سے کھرچ کے صاف کر لیں، اس کی ڈنڈی کاٹ دیں. تو 5 لوکارٹ کے پتے لے کے 1.5 کپ پانی میں ڈالیں، اس کو اتنا پکائیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے. اس کے بعد وہ کعوہ پیشنٹ کو صبح اور شام پلائیں. اور نسخہ نوٹ کر لیں، بڑا آسان نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ ہے. کسی بھی اچھے پنسار سٹور سے، ہربل سٹور سے، یا آن لائن آرڈر کر کے آپ منگوا سکتے ہیں. نسخہ کیا ہے جی؟ کالی مرچ لینی ہے 20 گرام سادی. اچھا، میں بار بار عرض کرتا ہوتا ہوں کہ نا کریانہ کی دکان سے لینے کی بجائے آپ ہربل سٹور سے لیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھی کوالٹی کی چیز ملے. ہاں، اچھی کوالٹی کی چیز ملتی ہے. کالی مرچ 20 گرام لینی ہے، سالب مصری 20 گرام لینی ہے، مصدگی رومی بھی 20 گرام لینی ہے. اسی طرح اس کے اندر ان کو الگ الگ پہلے صفوف بنانا ہے، مکس نہیں کرنا. اس کے صفوف بنانے کے بعد اس کو مکس کر کے 500 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں. یہ صبح اور شام نیم گرم پانی کے ساتھ یا نیم گرم دودھ کے ساتھ دینا ہے. یقین کریں دنوں میں فالج کا مریض بھلا چنگا ہو جاتا ہے. اچھا، صرف اسی ایک نسخے سے فالج کا مریض جو ہے کسی قسم کا وہ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل. جی دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی، جنہوں نے فالج کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا، اس کے اسباب، وجوہات اور علاج بھی بتا دیا، اور ایک آسان نسخہ آپ کو بتا دیا ہے کہ جو آزمودہ بھی ہے، جو ان کے طبی معمولات کا حصہ ہے، کہ بے شمار فالج کے مریض انہوں نے دیکھے اور وہ شفا یاب بھی ہوئے. اگر آپ کا کوئی پیارا بھی فالج کا مریض ہو یا اسے اچانک ایسا کچھ فالج ہو جائے تو آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. آپ مشورے کے لیے ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اپنے میزبان شہزاد چودھری اور حکیم مشرف علی زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.